کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں اسقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، دو نمازیں منافقوں پہ بھاری ہوتی ہیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ اس لیے بزار کی روایت نے ایک ایسی نشانی بیان کر دی جو ہر ایک کو یاد رہنی چاہیے، الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ، یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ جن کے سر صبح اور عشاء کی نماز پہ بوجھل اور بھاری ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمنافق علامات، منافقوں کی کچھ نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے لا یأتون الصلاۃ الا دبرا، وہ نمازوں میں ہمیشہ لیٹ ہی آتے ہیں۔ فجر کی نماز کی قسم اس لیے بھی اٹھائی ہے کہ فجر اور عصر کی نماز پہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ صبح کی نماز جب ہو رہی ہے فرشتے آ جاتے ہیں، اور رات جنہوں نے گزاری ہوتی ہے انسان کے ساتھ وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ عصر کو یہ واپس جاتے ہیں، نئے فرشتے آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ ذوالجلال سوال کرتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہاں گئے تھے؟ حالانکہ اللہ کے علم میں۔ فرشتے کہتے ہیں من عند عباد لک فی الارض، اللہ زمین میں گئے تھے۔ کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، اللہ جب تیرے بندوں کے پاس گئے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے صبح کی، جب واپس آئے ہیں تو پھر بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اچھا گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ فجر کی نماز جس طرح یہ منافق پہ بھاری ہوتی ہے، مومن کے لیے انتہائی راحت کی نماز، خالی و ذہن، کوئی شور نہیں ہو رہا، کوئی کام دھندے کی فکر نہیں ہوتی۔ جتنی لذت کی نماز صبح کی نماز ہے اتنی کوئی نماز نہیں۔ جی نہیں چاہتا کہ انسان اس میں قرآن پڑھتا ہوا رک جائے، کام ہی کوئی نہیں۔ تازہ دم انسان جب اٹھتا ہے اور پھر اللہ نے جس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہو اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں ہوتی کہ دن کا آغاز ہو رہا ہے، میں سب سے پہلے اپنے مالک کو حاضری لگوا دوں۔ اور کسی نے سچ کہا تھا، شاید کہ کسی کو سمجھ آ جائے، اس نے کہا تھا جس دن فجر کی نماز پہ اتنے لوگ آنے شروع ہو گئے جتنے جمعے کے دن آتے ہیں، اس دن بیت المقدس آزاد ہو جائے۔ جو فجر کی نماز ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتا وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کا ایک راز ہے، من صلی الفجر فی جماعہ فهو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امانت اور ضمانت میں چلا جاتا ہے۔ فلا تخفروا ذمۃ اللہ، اے اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو۔ آج دنیا میں کسی کو اگر ضمانت مل جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے بھی 10 طریقے ہیں کہ ضمانت کے باوجود بھی اس کو ڈیٹین کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی ضمانت میں جو چلا جائے، جو اللہ کی رحمت کے سائے میں چلا جائے، اسے کیا کوئی کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو، فجر کی نماز با جماعت پڑھا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، ستاج رسول میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، ان الشیطان یلبس علی قراءتی وصلاتی، شیطان جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، نہ مجھے پتہ چلتا ہے رکعتیں کتنی ہوئی، نہ مجھے پتہ چلتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا پھر کیا ہے؟ آپ جس حالت میں بھی ہے وَادْخُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، آپ تھوڑا سا بائیں طرف اپنے چہرے کو موو کریں اور 3 مرتبہ تھتکار دیں کرے، اور ساتھ یہ پڑھیں اعوذ باللہ من خنزب، میں خنزب کے فتنے اور شر سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے صحابی فرماتے ہیں فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، میں نے ایسا کیا پھر دوبارہ زندگی میں ایسا غصہ نہیں آیا۔ اور آج تو بس اوقات وہ بعض قصے انسان کو بڑا فائدہ دیتے ہیں۔ وہ ایک امام محترم نے نماز پڑھائی،
بھول جاتا ہے، میں بھی بھول جاتا ہوں، آپ بھی کبھی بھول سکتے ہیں۔ تو عصر کی نماز پہ 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا۔ پیچھے سے ایک شخص نے آواز دی کہ جناب آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، 4 نہیں پڑھی۔ تو امام محترم نے پہلی صف سے پوچھا، کہتے نہیں 4 ہی پڑھی۔ دوسرے سے پوچھا، کہتے ہیں 4 ہی پڑھی۔ اس سے پوچھا کہ محترم آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے 3 پڑھی؟ وہ کہتا ہے کمال کی بات ہے، میں ہر روز عصر کی نماز کی 4 رکھتی ہیں، 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں، میری ایک دکان بچ گئی ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ وہ بیچارہ کس دنیا میں پھر رہا ہے۔ اور حالت یہ ہے، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، میں اور آپ آج عبادت میں کمزور ہو گئے۔ یہ مشن تھا، مجھے یہ بتائیے کہ پاؤں جو ہے، آخر تو انسان اتنا بھی کچا نہیں اللہ نے بنایا، کب انسان کھڑا ہو تو اس کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، حتی تورمت قدمہ حتی تتفطر قدمہ۔ اللہ کے رسول اللہ کے سامنے اتنا کھڑے ہو کے قیام کرتے کہ ان کے پاؤں پھٹ جاتے۔ کیسے پھٹتے؟ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 19، دنیا کے اندر سب سے بہترین کلام 4 کلمات، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ کلمات کوئی پڑھ لے، رات اس کی آنکھ کھلے تو یہ کلمات پڑھ لیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ پڑھنے کے بعد جو دعا کہ اللہ ذوالجلال وہ دعا رد۔ میں آپ سے بھی کہ ہر چیز ہو سکتا ہے، رات کو آپ اٹھیں، لائٹ مت پریشان، ہو سکتا ہے کام کی غرض سے اٹھ کہ میں نے تہجد، یا آپ کو یاد آ کہ میں نے تو وہ کیا تھا اور نیند آ گئی، چلو وہ بنا کے دوبارہ سو، اٹھتے ہی آپ کی عادت اور خود لا شعوری کی بات چلنی چاہیے، شعور سے کراس کر کہ میں نے یہ کرنا ہی ہے۔ جیسے کہ کوئی کی عادت ٹھیک آئے، سوچیں کیا کہتے آپ اٹھ، الحمدللہ احیانا بعدما اماتنا، الحمدللہ الذي رد علي روحي وعافاني في جسد وأذن، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات پڑھیے اور دعائیں شروع کر، اللہم رب اغفر لی ولوالدی، اللہم اشف والدی، اللہم اشف اولادی، اللہم اہدہم سبل السلام، شو اللہم الفوز والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں یابیاں لکھ دے۔ جو دعا چاہیں وہ مانگ لیں، اللہ سے رد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرق کہ یہ افضل ترین کلمات ہیں کیونکہ اس میں اللہ ذوالجلال کی، بلکہ یہ بسال عمل۔ صحیح مسلم کی روایت 6843، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو شخص صبح اور 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کچھ کلمات زبان پہ لائیں تو ابھی زبان ان کا نو نہیں کرتی کہ پورے جسم کی لہر دوڑ جائے، اور وہ اللہ کی تعریف، وہ اللہ کی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی کہہ دے، لم یأتی احد یوم القیامہ بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ۔ قیامت کا دن جب اعمال پیش ہو تو 100 مرتبہ کہنے والے کو جو اجر ملے گا، یہ صرف اس کو ہی ملے گا اس زیادہ اجر جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہو، اس جیسا اجر اسی کے نصیب، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6847، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر، لأن اقول سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علی الشمس۔ اللہ اکبر۔ دنیا اگر ساری کی ساری مل جائے، اس سے زیادہ پیاری چیز یہ ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ دوں، پورا سے بہتر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صحیح الجامع کی روایت 214 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر خذوا جنتکم من النار، اگر آگ سے بچنے ڈھال لینا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ کہہ دو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ چار کلمات قیامت کے دن تمہارے چاروں طرف ڈھال بنے جہنم۔ فإنهن يأتين يوم القيامة معقبات مجنبات وهن الصالح۔ یہ قیامت کے دن انسان جب جا رہا ہوگا، یہ آگے بھی ہوں پیچھے بھی ہوں دائیں بھی ہوں گے، بلکہ یہی کلمہ باقیات الصالحات گے، باقی والی ایسی نیکیاں جو نیکیاں انسان کو اللہ کی جنت کا مہمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح ترغیب کی روایت، نوح علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت اور کہا بیٹا آمرکما بلا الہ الا اللہ، اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھ۔ فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت فت الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح۔ بیٹو اگر 7 آسمان 7 زمین 14 کے 14 طبق ترازو کے پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ توحید کا کلمہ 14 کے 14 طبق سے بھاری۔ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا وَآمُرُ بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ۔ میرے بیٹوں میں آپ کو ایک دوسری چیز کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کے ایک کلمہ اور پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس کلمے سے کیا ہوگا؟ فإنها صلاة، ہر چیز کی نماز یہی کلمہ۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ ہر چیز اللہ جلال کی تسبیح بیان پاکی، لیکن تمہیں سمجھنے کے پاکی۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سبحان اللہ وبحمدہ کائنات کی ہر چیز نماز ہے، وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، یہ اس سے بڑا انعام کہ سبحان اللہ وبحمدہ کلمات اتنے مبارک کلمات کی وجہ سے ہر کو رزق عطا کیا جائے۔ تو رزق کی فراوانی اگر کسی کو درکار ہو تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھے۔ بلکہ صحیح ترغیب کی ایک روایت ہے 1564 سیدنا انس بن تعالی عنہ ہوتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے اس بات پہ کہ مجھے دیہاتی نہ یاد رکھنا، دیہاتیوں میں 2 وصف ہیں، یہ سیدھ ہو جائے کیونکہ ان میں اور اگر ان کے مزاج میں اکھڑا پن آ جائے ان جیسا کو ضدی الاعراب واشد کفرا ونفاقا، لیکن اللہ ذو الجلال جن کو ہدایت دے وہ پھر مثالی یہی وجہ ہے کہ دیہاتی جب آ کے تو عذاب کی پھر اللہ ذو الجلال کی صفت بیان ہوئی رحمت، تو اس نے کہا اللہ بس کہتے ہیں وہ کہا جی پھر خیر ہے، اس کی صفت ہے نا رحمان رحیم، وہ رحم ضرور، بس سیدھے ہو جاؤ، اس کی بات مان لو پریشانی والی۔ اگرچہ اس نے بڑی سادگی سے یہ بات کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو بیان کر جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی را، دیہاتی آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر سکھا دیں، خیر کی بات سکھا۔ آپ نے فرمایا کہو قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وعقد بیدہ 4، آپ نے اسی طرح 1 3 اور 4 سمجھا، اس نے یہ خیر کے 4 کلمات سنے اور فقال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
واللہ اکبر، یہ 4 کلمات کہتا ہے ثم رجع واپس فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم، جب اس دیہاتی کو واپس آتے دیکھا تو اللہ کے رسول مسکرا دیے. وقال تفکر البائس فقال یا رسول اللہ، لگتا ہے کچھ سوچا ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہی بات ہوئی اور آ کے کہتا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. هذا یہ چاروں کلمات اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قلت سبحان اللہ، جب تم کہتے ہو سبحان اللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال تمہیں فرمائیں گے میرے بندے تم نے سچ کہا ہے. وَإِذَا قُلْتَ الْحِلَّةِ، جب تم کہو گے الحمدللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تم نے سچ کہا ہے. وَإِذَا قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تم نے سچ کہا ہے. وَإِذَا قُلْتَ اللہ اکبر، جب تم کہو گے اللہ اکبر، قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے. 4 اللہ ذوالجلال فرما دے کہ تم سچ ہو، تم سچ کہہ رہے ہو، اس سے بڑا انعام بھی کوئی ہے تو نہیں. فتقول، یہ 4 کے بعد تم کہہ دینا اللہم، اے اللہ مجھے معاف فرما. کثرت سے درود پڑھا کریں، یہ بس تو کام کو. تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بھی اس دن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کثرت سے درود. فإن صلاة أمتي تعرض علی فی، کیونکہ جمعے کے دن مجھ پہ میری امت کے درود پیش کی. فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم منزلة، جو کثرت زیادہ درودتا ہے قیامت میرا ہی سب. کتنی خوش نصیبی. لوگ کہتے ہیں کہ کی بات کرو اہل حدیث کہتے ہیں یہ تو دودھ کے نعوذ منکر ہیں، نہیں کہتے کیونکہ ان بیچاروں کو پتا ہوتا ہے منکر بھی کیا فرق. جبکہ کتابوں سمجھنے والے کیا کہتے ہیں کہ ساری زندگی دعا کرتے رہو، اگر خود نہ پڑھو وہ دعا قبول ہونا تو کی بات، وہ دعا تو آسمان ہو. کوئی پوچھے تو صحیح نام سے کہ ہمارا موقف کیا ہے، خود سے ہی بات بن کے کہہ دے کہ قرآن و سنت کو ماننے والے ایسا کہتے. ہم تو نہیں ایسا کہتے، ہم تو کہتے ہیں ہمیں سب سے بڑا خوش نصیب ہی وہ ہے جو اللہ کے ذکر کے بعد سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی لیے صحابہ کرام سے کہا تھا من صلی علی او سأل لی الوسیلہ حقت علیہ شفاعتی یوم قیامہ، جو شخص درود پڑھتا ہے اور پھر میرے لیے وسیلہ طلب، قیامت کا دن ہوگا میں اس کی شفاعت. صحیح طرف کی روایت 1668، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاة، قیامت کے دن سب سے پیارا اور قریب میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابخل الناس ذکرت عنده یصلی علی، بخیل تو لیکن سب سے بڑا بخیل کسی نے دیکھنا وہ ہے جس کے پاس میرا تذکرہ ہو. اور پھر یہاں رک کے میں گزارش بڑوں، کچھ تو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں کافر، کچھ ایمان لانے کے بعد نہیں کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے اور آپ کے پیروں اور مشیروں کو برا بلا کہتے رسول. اور کچھ لوگ چاہتے نہ چاہتے بھی بخیلی کر جاتے ہیں عمل کرنے والوں کے سب میں، اور اپنے آپ کو نہیں بھی کہتے. آپ پوچھیں گے وہ اپنا نام آئے گا تو 4 سابقے 4 لاحقے، ایم اے پاس ہے، پاس ہے، یہ ماسٹر ہے، یہ ایم فل ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، اس کے بغیر نام لکھنا بولنا سننا پسند ہی نہیں. سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو کیا ڈال دیں گے؟ سعاد. بخیل. تیری زبان کی سب سے بڑی سعادت، تیرے قلم کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے اس زبان کی نوک پہ بھی آئے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ وہ ساری دنیا کی باتیں لکھ لے، اللہ کے ذکر کے بعد محمد مصطفیٰ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، سعادت خوش بختی. تمہیں بات اگلی کرنے سے پہلے ایک وعدہ لے، اور اگر اس وعدے پہ ہم سب پختہ ہو جائیں تو آج کی مجلس اس کا فائدہ ثابت ہو. کون ہے جو آج کے جب بھی لکھے گا وہ صاد یا صلعم نہیں لکھا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون کون وعدہ کرے؟ آپ اہل علم ہیں، آپ کو ان باتوں کا خیال کرنا. کچھ لوگ سارا کچھ لکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھیں گے، 786 لکھیں. ان مسکینوں سے پوچھو 786 بنتا کیسے ہے؟ اب جد حوض کو بھی نکالیں تو 786 بنا کے دیکھا. عادات کا علم جو
اس میں بھی دیکھ. پھر اللہ عز و جلال کے نام میں بخل. دنیا میں کسی سے محبت ہو تو اس کے تذکرے نہیں زبان پہ ختم ہوتے، تو رب تعالیٰ جو خالق و مالک ہے اس کا نام مبارک لیتے وقت جو کہے کہ 706، یہ وہ رویے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ عز و جلال کی عظمت سے متعارف شخص نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح کی روایت ہے 1675، کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد، ہر دعا روک دی جاتی ہے، وہ پہنچتی نہیں آسمانوں تک جس میں بلکہ حسین ابن علی کی روایت ہے صحیح ترغیب کی 1681، من ذکرت عنده فخطئ الصلاة علی خطئ طریق الجنہ، جس شخص کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کیا جائے، پڑھنا بھول جائے تو پڑھنا کا راستہ، یہ ہمارا اس پہ کوئی اشکال ہے؟ ہمارا تو موقف ہے دعائی کو، دعا چڑھ وہ جنت کا راستہ ہی بھول جاتا ہے. کون کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات کرنے والے درود؟ یہ صرف حاسد اور ناقد جو ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں بنتی، تان و تشنیع کرنے والے کبھی بھی فلاح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنا یہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی سعادت جلال کے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ تقاضا کہ آپ اس کے بارے میں ایک ضروری بات سمجھ. کتنے لوگ ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ یصلون علی ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ تعالی اور یصلون علی، وہ نبی خود بھیجتے. یہ ترجمہ ایک نہیں. یا ایھا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنون پڑھو. لفظ صلاۃ جب اس کی نسبت اللہ جلال کی، ویسے تو صلاۃ کے 18 معنی، لیکن جب یہ کہا جائے صلی اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ذوالجلال رحمت کی برکھا برسائیں گے. تعریف و ثنا، فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کے تذکرے کریں کہ یہ میرا محبوب ہے جو سرتاج رسول. وہاں درود مانا نہیں. لفظ صلاۃ جب فرشتوں کے ساتھ استعمال ہو، صلت الملائکہ، فرشتوں نے صلاۃ پڑھی، کیا مطلب؟ وہاں بھی بلند مقام کے لیے برکت دعائیں کی، فرشت بخشش کی دعائیں کی. صلی الرجل جب لفظ صلاۃ کو انسان کے ساتھ ذوی العقول کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب درود پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور معانی اہل لغت نے بیان کی. لیکن اگر غیر ذقول کے لیے استعمال ہو، صلت الطیور والحیوانات، پرندوں نے دودھ پڑا، ترجمہ نہیں ہوتا. وہاں ترجمہ ہوتا ہے پرندوں نے اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان، اللہ ذوالجلال کی تعریف حمد. قرآن مجید کے ترجمے صحابہ کرام اور تبع تابعین اور لغت کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے کیے گئے ترجمے کی روشنی اختیار کر. آپ کی محبت ایک 7واں تقاضا بھی، آپ کی محبت میں غلو نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ایک بات سمجھ، محبت وہی ہے جس کا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن میں کر دیا. بھلا اللہ سے بڑی محبت کو پیش کر. محبت وہی ہے جو اللہ خود سمجھا دی کہ یہ میرے ساتھ محبت. غلو نہیں، حدود سے تجاوز، حدود کو کراس نہ کیا جائے. صرف 3 آیتیں اگر آپ ان کو یاد رکھ، کبھی بھی آپ غلو کا شکار. سورۃ الانعام کی 50 نمبر، سورۃ الاعراف کی 188 نمبر آیت، اور سورۃ الکہف کی آخری آیت 110 نمبر. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قل لا اقول لكم عندي خزائن الله اعلم الغيب ولا اقول ان الا اوحى هل يستوي الاعمى والبصير افاتون قل لا خزائن الله. میں بڑی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ان مسلمانوں جو محبت کا دعویٰ دیتے ہیں اور اس آیت کی روشنی میں محبت کے زاویے غلو کا کیا کہتے کہ خزانوں کا مالک اللہ کا رسول نہیں. میرے محترم، خزانوں کے مالک اللہ ذوالجلال، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے اعلان بھی کروایا ہے تو اسی ہستی سے. قل فرما دیجیے لا اقول لکم عندی خزائن، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ تعالیٰ. صحیح بخاری کی روایت 117 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اعم ولا، نہ میں روک سکتا میں تو کوئی دے سکتا ہوں. انما انا قاسم اضع حیث، میں تو تقسیم کرنے والا کہاں. اور دوسری روایت کے الفاظ انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا وہی تو تقسیم
قل لا اقول لكم اللہ ولا اعلم الغیب، میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا۔ لوگ کیا کہ گزشتہ 10-15 دن کیا سنا؟ محبت میں تجاوز، کہ اللہ کے قرآن سمجھا کریں، قرآن پڑھا کریں، اور اللہ کے رسول کے فرامین کو پڑھا کریں، سمجھ آئے گی محبت کیسے کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں غیب نہیں جانتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ وہ ہستی جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا۔ صحیح بخاری کی روایت 01 ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر، دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة بنی علی فجلس على فراشی، میری شادی کے دن اللہ کے رسول تشریف لائے اور میرے پاس آ کے کہ مجلسی کا منی وجویریات یضربن کچھ چھوٹی من قتل من آبائهم، بدر کے شہداء کے متعلق ندبہ کر رہی تھی، یندبن، تو ایک بچی کہنے لگی وفین یعلم، ہمارے درمیان اللہ کے پیغمبر ہیں جو کل کے بارے میں آپ نے مایا لا تقولیہا، لا تقولیہا کہ وقولی میں کن، یہ نہ کہو جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہو جو شہداء کی اب بات کر رہی تھی۔ لا يعلم ما فی اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کے بارے میں اور کل کے بارے میں آپ نے فوراً منع قل لا يعلم من في السماوات والأرض إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ میرے محبوب فرمائے لا يعلم في السماوات والأرض إلا الله، زمین و آسمان کے غیب، ہاں جس کو اللہ ذوالجلال نے آپ کو بتا دی پھر وہ غیب رہتا نہیں۔ جس کو یہ آیت سمجھ آ جائے تجاوز نہیں۔ لوگ آدھی آدھی رات گزر اور یہ کہہ رہے ہو ادرکنی انظر الی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی استغاثہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، پوری کائنات ایک طرف اور محمد مصطفیٰ کی عظمت۔ لیکن ایک بات سمجھانے کی، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تو آپ کے 70 صحابہ جو احد میں شہید، تو آپ پھر جاتے؟ بولیے، اگر پتا تھا کہ میں صحابہ بیر معونہ پہ 70 قراء شہید کو خود ہی بھجوایا تھا، اگر غیب کا علم ہوتا تو اہل قرآن جو شہید ہوئے ہیں آپ اس کے بارے میں سیدہ عائشہ کی پاکیزگی قرآن نے بیان کی۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ یہ فرماتے ان کتی علم بدم، عائشہ اگر طول ہوگی ہے غلطی ہوگی بیوی سے کہہ، اگر غیب کا علم ہوتا تو وہ جس میں زہر ڈالی گئی کھانے میں تو آپ وہ، اللہ ذوالجلال نے عقل اس لیے کہ اس کے ساتھ قرآن کو صحیح کیسے سمجھا۔ ساتھ ہی اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، میں یہ بھی نہیں کہتا، آپ نے سنا ہوگا کہ کیا کہتے ہیں نبی نور اللہ ہے، کاش مسکین پتہ چل جائے کہ معنی کیا ہے اور کہاں تک اس کے نتائج جاتے ہیں۔ دوبارہ قرآن کہتے ہیں وقالت عزیر وقالت النصارى المسیح، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ، کافر ہو گئے یہ، اللہ ان کے ٹکڑے کرے، ان یوفون، کہاں بیک رہے۔ یہودی اگر کہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائی کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا ہے، سلمان کہے نبی میں سے نور ہیں، ان کے بارے میں ولا اقول، میں کہہ رہا ہوں کہ میں فرشتہ نہیں، یہ قرآن ہے۔ سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت ضرور، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اتباع کرتا۔ اور دوسری آیت قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء ولو أعلم الغيب لاستبين الخير وما مسني السوء إن أنا إلا وبشير لقوم قل لا أملك لنفسي نفعا، میرے محبوب آپ فرما دی، یہ سورۃ الاعراف کی آیت 188، یاد رکھ میرے محبوب فرما دیے میں اپنے نفع نقصان کا مالک، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ، میں غیب جانتا ہوں لَسْتَكَ الْخَيْرِ، تو ساری خیر و بھلائی میں، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا، إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ ایمان لانے والوں اور جہنم سے ڈر۔ اور آخری آیت جو سورۃ الکہف کی ہے 1:1، جس میں اللہ ذوالجلال نے نتیجہ ہی نکال دے، جس کے بعد مزید ضرورت نہیں ہے، جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی، دوبارہ وہ تجاوز نہیں کرتا۔